السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص بزرگ سوس خان استاد سوس خان صدر انجمن سوسخانان پاکستان ایک مربی ایک معلم ایک مدرس ایک اچھا باپ ایک اچھا بھائی ایک اچھا پڑوسی ایک اچھا رشتہ دار اور سارے اچھوں میں ایک اچھا انسان میری مراد سید فائق حسین رضوی مبارک رضا ابن سید شائق حسین رضوی ان کی رحلت سے آج تک بہت سے ذکر بہت سے سورے قرآن ختم کیے گئے بہت سے مختلف سورے پڑھے گئے جو میرے پاس اس وقت لکھے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذکر و اذکار کیا گیا ہے ان کے اولاد کی طرف سے ان کے نبیروں کی طرف سے ان کے نتیجوں کی طرف سے ان تمام اذکار کا ثواب اس مجلس کا جو اب تک بڑے حسن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور جو کچھ کیا گیا ان تمام ثوابوں کو اور خاص طور پر ایک مرتبہ پھر التماس کروں گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے. آیت کا میدان بہت وسیع ہے. ایک ایک حرف مکمل کتاب ہے اور سمندر معرفت ہے. قرآن مجید کا ہر حرف کیونکہ خالق کا کلام ہے، وہ کلاموں کا خالق ہے. قرآن خالق کا کلام. بھائی قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اور قرآن کی تفسیر کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. اگر میرے مولا علی نہ بولتے، اگر میرے مولا نے نہ فرمایا ہوتا تو قرآن کی تفسیر ناپید ہوتی. ایک تفسیر علمی ہے یا تقسیم ہے تفسیر کی، تفسیر علمی اور تفسیر عملی. باتیں تو بہت لوگوں کو کرنا آتی ہوں گی، میں پھر گریز کروں گا کہ باتوں میں بھی، کلام میں بھی، خطاب میں بھی اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں کچھ کہہ دیا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. صلوات پڑھ بول کے دکھاؤ. ایسا کسی میں جرأت ہے تو بول کر دکھائے. بھائی اونٹ سے اللہ سمجھنا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اونٹ سے اللہ سمجھنا بہت آسان ہے. چیونٹی سے اللہ سمجھنا پورا خطبہ ہے میرے مولا علی کا چیونٹی پر. جہاں علی نے آسمان پر خطبہ دیا ہے وہاں علی نے چیونٹی پر بھی خطبہ دیا ہے. خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ چیونٹی کو اللہ نے بنایا کیسے ہے. وہ جو ایک اونٹ میں اللہ نے نظام ہاضمہ، دافعہ، جاذبہ رکھا ہے، نظام تناسل کو رکھا ہے، قبیلہ پرستی کو رکھا ہے، وہ جو ایک اونٹ میں اللہ نے نظام رکھا ہے چیونٹی میں بھی وہی کچھ رکھا ہے. یہ ہے کلام علی کا کمال. اچھا، دو کلام تو ایسے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے. ایک خالق کا کلام قرآن، ایک مخلوق کا کلام نہج البلاغہ. اور مخلوق ہو تو ایسا کہ جس کی مخلوق ہونے پہ اللہ کو فخر ہے. میں بہت غور کرتا رہا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو پسند نہیں کرتا وہ کہ ہم تکبر کریں. اللہ عالم ہے مگر وہ چاہتا ہے ہم بھی عالم بنیں. اللہ غفار ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی غفار بنیں. اللہ ستار ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی ستار بنیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں. لیکن صرف ایک ایسی صفت ہے جس میں وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنائیں، اور وہ ہے تکبر. اور ہم تو بار بار مجلس عزا کا انعقاد کر کے تکبر مٹانے کی مشق کرتے ہیں. زمین پر بیٹھ کیوں اللہ نہیں چاہتا کہ ہم متکبر بنیں؟ وہ نہیں چاہتا. الکبر و ردائی، خبردار اگر کسی نے تکبر اپنایا اس نے گویا میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا ہے. تکبر میرے کپڑے، اللہ کہہ رہا ہے تکبر میری ردا ہے، میرا لباس ہے. کسی کو گوارا، اللہ کو گوارا نہیں کوئی متکبر ہو. یا اللہ صرف تو ہی متکبر کیوں ہے؟ اور کوئی کیوں متکبر نہیں ہو سکتا؟ تو میرا طالب علمانہ جو مطالعہ اور طالب علمانہ زندگی ہے جی، 14-15 سال قم میں رہا اور کوئی 15-16 سال پاکستان میں، یہ 30-32 سال کی زندگی.
جو اقوال معصومین کو اور قرآن کو سمجھنے میں گزارا ہے. میری اپنی زندگی کا اگر اس باب میں حاصل جملہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. خالق کا کلام ارشاد حضرت احدیت هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب تم پر کتاب کو نازل کیا. اللہ نے نازل کیا ہے، جبریل نے. قرآن میں جبریل کے نازل کرنے کی آیت بھی ہے. قرآن میں اللہ کے نازل کرنے کی آیت ابھی پڑھ دی میں نے. قرآن میں روح القدس قرآن کو نازل کرتا ہے، میں پڑھ چکا ہوں. نزلہ روح القدس من ربک، روح القدس اپنے رب سے لے کر اسے نازل کرتا ہے. بھائی سنگین باتوں کو ہضم نہیں کیا جا رہا، میں مشکل میں ہوں، مگر کیا کروں کہ کروں گا ضرور. اللہ قرآن کو نازل کرتا ہے تو جبریل کا انکار ہو گیا. جبریل قرآن کو نازل کرتے ہیں تو کیا اللہ کے نازل کرنے کا انکار ہو گیا؟ سمجھو قرآن جو قرآن کی ایک آیت لے کر عقیدہ بنائے وہ وہابی بنتا ہے. جو پورے قرآن کو پڑھ کر عقیدہ بنائے وہ شیعہ بنتا ہے. ایک آیت جبریل نازل کرتے ہیں قرآن مجید کو. اچھا پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نازل کرتا ہوں؟ پھر یہ کیا آیت ہے؟ سورہ نحل کے اندر 92 نمبر کی آیت. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ، کہہ دو روح القدس اپنے رب سے لے کر نازل کرتا ہے. پھر سنگینی ہو رہی ہے آپ پر نہیں، جب یہ ویڈیو چلے گی تو آپ تو یہاں مجھ سے مل لیں گے نا. ابھی اگر کسی کو کوئی لقمہ اترے گا نہیں حلق سے تو مجلس کے بعد مجھے ملے گا کہ مولانا یہ کیا کہہ گئے، آپ سمجھا دیجئے. تو یہاں تو آپ کو میرے کسی بچے کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن جب یہ ویڈیو کلپ کاٹ کر پیش کیا جائے گا نا، جب یہ کٹنگ کر کے اپنی پسند کے جملے جوڑ جائے گا نا، تو پھر ایک مسئلہ بنے گا. تو میں صرف ان کے لیے ایک جملہ کہتا چلا جاؤں کہ ابھی میرے بھائی سہیل شاہ صاحب نے حدیث سے متعلق ایک بہت عمدہ دو مصرے ایک شعر پڑھا، اور بہت مکمل کلام جاوید بھائی کا بھی اور سہیل شاہ صاحب کا بھی مکمل کلام دونوں کا ہمیشہ کی طرح. اور تو بس ایک جملہ سن لیجئے. روح القدس وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کو مدد کرتا رہا. لیس بملکن، وہ فرشتہ نہیں ہے. روح القدس فرشتہ نہیں ہے، ہر نبی کی مدد کرتا رہا. میرے معصوم امام سے حدیث، روح القدس ہے یا فاطمہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات نبی کی نام. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب تم پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے. اصل کہتے اسے جس کی طرف فر رجوع کرتا، اصل کہتے اسے جس طرف رجوع کیا جائے. جی ہر شے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ارشاد ہوا ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری طرح کی آیات، دو طرح کی آیات، محکمات ام الکتاب. اخر متشابہات، دوسری آیات متشابہات.
اللہ نے محکمات کا اتنا تعارف نہیں کروایا، وہ خود پکار کے بتائیں گے۔ جی اللہ نے محکمات کا تعارف اتنا نہیں کروایا جتنا متشابہات کا تعارف کروایا ہے۔ تم متشابہات کو سمجھ لو تو تمہیں محکمات سمجھ میں آ جائے گا، تم کفر سمجھ لو تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، تم بنی عباس اور بنی امیہ کو سمجھ لو تو اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہیں انہیں تم اللہ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے مجلسی لوگ تشریف فرما ہیں۔ اب متشابہات کا تعارف، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اتباع کرتے ہیں آیات متشابہات کی۔ کیوں؟ روشن چیز، واضح اور بہت ہی آب گوارا میٹھا پانی موجود ہو تو یہ کھارے پانی اور کڑوے پانی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ میرے معصوم امام نے فرمایا نا، ہمارے اقوال میٹھے پانی کی طرح ہیں، اور میٹھے پانی سے وہی محظوظ ہوتا ہے جو پہلے سے بیمار نہ ہو۔ جو پہلے بخار زدہ، تپ زدہ، شربت کو بھی کہتا ہے کڑوا ہے، شربت کو بھی کہتا ہے جی کڑوا ہے۔ شربت کڑوا نہیں ہے، اس کا دہن کڑوا ہے، اس کا وجود کڑوا ہے۔ اب جو چیز اس میں ڈالی جائے گی وہ کڑوی ہو جائے گی، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں محکمات کی ہوتے ہوئے، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، یہ قرآن پڑھ کے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر بات کی ہوتی تو شاید کوئی الزام آ جاتا۔ جی ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلاتے ہیں قرآن سے۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اور اپنے پسند کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، بتاتا چاہتے ہیں کہ ہم کیونکہ یہ پسند کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، باب عطف ہے، وَمَا يَعْلَمُ کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا الا اللہ وراسخون فی العلم، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یعلمون دونوں جگہ لگے گا۔ وما یعلم تاویلہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وما یعلم تاویلہ والراسخون فی العلم، کوئی نہیں جانتا اسے سوائے خدا کے، اللہ کے، اور جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں راسخ ہے، جو وجود علمی رکھتے ہیں۔ علی اور علم دو چیزیں نہیں ہیں، مولا حسن اور علم دو چیزیں نہیں ہیں، مولا حسین اور علم دو چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقت علی علم ہے، حقیقت اہل بیت علم ہے۔ یہ جب یہ خاموش رہیں گے تو علم دیں گے، یہ بولیں گے تو علم دیں گے۔ ہمیشہ بیان زبان سے نہیں ہوتا، ہمیشہ بیان زبان سے نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنا بھی بیان ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ علم، یہ پورا گھرانہ علم۔ 3 سال کا سن ہے میرے مولا امام احسن کا، ظاہری سن و سال، آغوش میں بیٹھے ہیں سرکار کے۔ ایک عرابی آتا ہے، ہاتھ میں گوہ پکڑی ہوئی ہے، گوہ کی دم پکڑی ہوئی ہے۔ یہ پہلے گوہ کھاتے تھے، گوہ مار کے شکار کر کے گوہ کھاتے تھے، گوہ کا گوشت کھاتے تھے۔ تو مری ہوئی گوہ، شکار کی ہوئی گوہ، اس کی دم گوہ میرے بچوں کے لیے بڑی شپکلی، گوہ کہتے ہیں بڑی شپکلی کو، وہ جو جنگلوں میں اور صحراؤں میں ہوتی ہے، اس کی مری ہوئی گوہ کی دم پکڑی ہوئی ہے، شکار کر کے جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف۔
سرکار کی طرف رخ موڑ کے کہنے لگا کہ آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرا وجود اور میرا بیٹا حسن۔ کہنے لگا میرا وجود کیسے؟ حضرت نے فرمایا تو خود بولے گا کہ میں نبی ہوں۔ کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا یا زب من انتا وا من انا۔ زب کہتے ہیں گوہ کو، حضرت نے گوہ کی طرف اشارہ کر کے اے زب بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ وہ جو ہاتھ میں تھی نا مردہ، وہ ایک مرتبہ منڈیا ہلانے لگی۔ وہ جو گھنٹوں پرانی مری ہوئی تھی وہ زندہ ہو گئی۔ مجال ہے نبی یا کہہ کر پکارے اور زندگی نہ ملے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اس کی گردن ہلنے لگی، اس کے بدن میں حرکت آئی، اس کے وجود میں زندگی پلٹی، اور وہیں سے اس نے آواز دی انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ وَأَنَا عَزَبْ، اور میں ایک گو ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ فرمائیے آپ کا بیٹا حسن کیا کیسے سمجھائے گا کہ میں آپ دلیل آپ نبی ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیٹا بات کرو۔ اب آغوش میں بیٹھے ہیں، کم سینی کا عالم ہے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اسی وقت حضرت کبھی کاندھے پر بیٹھ رہے تھے، کبھی گود میں آ کے بیٹھ رہے تھے، کبھی نانا کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے نانا سے شفقت کا، محبت کا اور لاڈ اور پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی کیفیت میں حضرت نے فرمایا بیٹا ان سے بات کرو۔ کہنے لگا سل، پوچھو۔ میرے مولا نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا کہ انت سبھی ہوں، آپ بچے ہیں، میں آپ سے کیا پوچھوں؟ حضرت نے فرمایا سل تفقہن، پوچھنے سمجھنے کے لیے پوچھو۔ وما انا سبھی ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، اور اگر تو نے قیامت تک سوال کیے تو میں تیرے سارے سوالات کے جواب دوں گا۔ میرے علم کو لا تقسمہ الدوالی، میرا علم ایسا بحر ہے جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ مکمل گھرانہ علم۔ اب یہ میں نے بہت دیر لگا دی ترجمے میں اور تمہید میں۔ دو طرح کی آیات، محکمات، متشابہات۔ آیت قرآن کے اندر موجود بھی ہے، تورات میں اور زبور اور انجیل میں بھی تھی۔ آیت آپ بھی ہیں، آیت یہ پہاڑ بھی ہیں، آیت یہ موسم بھی ہیں۔ اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ سمجھ میں آئے، اور اگر ہم چاہیں تو ہمیں ہر لمحے ہر ذرے میں اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور نہ چاہیں تو ہم جو ہے وہ مکے بھی پہنچ جائیں تو اللہ نہیں سمجھتا۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ حج پہ تھے، سارے رستے بڑی آرزو کا اظہار کہ جی حج پہ جا رہا ہوں، اور جب خانہ کعبہ کے اس صحن میں پہنچے تو سب تو سجدے میں کیفیت تھی ان سب کی کہ ایک اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور یہ صاحب پریشان تھے، بار بار میرے قریب آ کے بیٹھے، کبھی کسی کا کوئی مل نہیں رہا تھا کہ انہیں جواب دے۔ بالآخر میں نے دیکھا کہ مضطرب ہیں، شاید کوئی سوال کہنے لگے یہ جو کالی سی عمارت ہے یہ کیا ہے؟ تو بعض لوگ تو وہاں پہنچ کے بھی وہاں نہیں ہوتے، اور بعض لوگ یہاں رہ کر بھی وہاں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ تو جس طرح قرآن کی آیات اللہ کی آیت، اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ میری یہاں تمہید مکمل ہوئی۔ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، انسان محکم اور انسان متشابہ۔ انسان محکم اور انسان متشابہ۔ اچھا، انسان متشابہ بھی انسان ہوگا اور انسان محکم تو انسان ہے۔ قرآن مجید نے اسی انسان کو کبھی پتھر کہا ہے، انسان کو پتھر کہا ہے۔ اتنا اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ پتھر ہے، ہے عقل حجارہ او اشد قسوۃ، یہ پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔
کبھی اسی انسان کو اللہ نے شیطان کہا ہے، شیاطین الانس والجن، قرآن میں اللہ نے انسانی شیطانوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی انسان کو کبھی قرآن مجید میں اللہ نے حیوان کہا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر فوراً کہا بل ہم اضل، جانوروں سے پستر ہیں، اس لیے کہ انہیں جانور بنایا کب گیا ہے؟ انہیں جانور نہیں بنایا گیا تب یہ جانور ہو گئے، تو پھر اب یہ پستر ہوں گے ان سے۔ تو یہاں شیطان، پتھر، حیوان، اور پھر محکم اور متشابہ۔ محکم انسان، اب ایک انسان، ایک اچھے انسان، ایک تاریخ ساز انسان کی مجلس چہلوں میں، اس لیے میں نے یہ عنوان سوچا کہ میں اس پہ بات کروں، انسان محکم اور انسان متشابہ۔ انسان محکم، میں نے عرض کیا کہ کفر شناسی اگر ہو جائے تو اسلام شناسی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم انسان متشابہ کو سمجھ لیں تو ہمیں انسان محکم سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم اگر انسان متشابہ انسان کون ہے؟ متشابہ انسان وہ ہے کہ جو مغالطات کا شکار ہو، مغالطات کا شکار ہو، مغالطے کا شکار ہے کچھ اور، سمجھتا کچھ اور ہے، وہ غلطی کا شکار ہے، اسے تشخیص دینے میں مشکل ہو رہی ہے، وہ تشخیص نہیں دے پا رہا۔ مغالطہ یعنی عدم تشخیص یا تشخیص کا منفی ہو جانا، صحیح تشخیص کا نہ ہونا، اسے مغالطہ کہا جائے گا۔ مغالطے کی پھر دو تصویریں بنے گی، آئیے شاہ صاحب، مغالطے کی پھر دو تصویریں بنے گی، مغالطہ عملی اور مغالطہ علمی۔ بعض اوقات انسان علمی، تھک تو نہیں رہے میری، اکتا تو نہیں رہے، مغالطہ علمی طور پر ایک بات اس نے سمجھی ہے، 10 سال بعد جا کے معلوم ہوگا کہ وہ غلط سمجھے بیٹھا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جبکہ وہ نہیں سمجھا، اور اس اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اس علم سے استفادہ کرتے ہوئے فیصلے لے رہا تھا، قدم اٹھا رہا تھا، معاملات طے کر رہا تھا، اور ایک انبار لگ گیا غلطیوں کا، انبار لگ گیا نقصانات کا، وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے۔ کچھ ہیں جو مغالطہ عملی کا شکار ہے، سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، جبکہ وہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا۔ کبھی اللہ کرم کرے تو اسے توجہ کوئی دلانے والا مل جاتا ہے کہ اسے بتا دے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور اگر اس کو یہ توفیق حاصل نہ ہو تو وہ ساری زندگی مغالطہ عملی کا شکار رہتا ہے۔ میں زیادہ گہرائی، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا، جو اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کے مطابق زندگی گزاریں وہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور یقین بالیقین، یقین رکھیں میرے محترم سننے والوں کے ذریعے سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ جو علم ہر جگہ سے تو لیتے ہوں مگر علی سے نہ لیتے ہوں، جو علم ہر جگہ سے لیتے ہوں مگر اہل بیت سے نہ لیتے ہوں، تو وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ، ایسی بند گلی میں جا کے کھڑے ہوں گے جہاں سے پلٹنے کا رستہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس قبیلے کے لوگ ہی نہیں ہیں جو بند گلیوں میں جاتے ہوں۔ ہم صراط مستقیم، سیدھا، صاف، سچا، روشن رستہ، جی ہم کسی جگنو کے بہکنے پر نہیں بہکتے۔ میں ستاروں کی بات ہی نہیں کر رہا، جی ہمارے لیے رستہ روشن ہے۔ اب یہ جو مغالطات علمی اور عملی کا شکار لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے اطراف میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بس ان کو کسی طرح سے توجہ دلائی جائے تو وہ محکمات سے جڑ جائیں گے، مغالطات علمی اور عملی سے بچ کر وہ محکمات سے جڑ جائیں گے۔ مغالطہ عملی کی ایک مثال صغیر بھائی، میں مثلا 15 سال سے میری نماز شب قضا نہیں ہوئی، میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنے اوپر رکھوں گا نا منفی مثالیں ساری۔ مثلا
مثلا 20 سال سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور ایک مرتبہ میرا نفس موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، میں اندر سے پھولتا جا رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا آدمی نہیں ہے، یہ مغالطہ عملی کے دروازے پر، میں مغالطہ عملی کے دروازے پر ہوں۔ لہٰذا جب کوئی شخص مجھے ایسا نظر آئے گا کہ جس کی نماز قضا ہو گئی ہو، یا جو مثال کے طور پہ عملی طور پر کوئی کمزور دکھائی دے رہا ہو، تو میں اسے نہ بولوں، خاندانی تربیت کی وجہ سے بولوں نہیں، مگر سوچوں گا ضرور جی کہ یہ تو ایسا ہی آدمی ہے، یہ اس کا میرا کیا مقابلہ ہے، اس کی تو نمازیں قضا ہوتی ہیں، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ مغالطہ عملی کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ 40 دن چلہ کیا آیت اللہ کاظم حائری نے، بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑا عبادت گزار ہے، 40 دن چلہ کیا کہ کسی طرح امام کی ملاقات ہو جائے، 40 دن چلہ کیا، 40ویں دن چلہ مکمل ہوا تو ایک مکاشفے کی کیفیت ہوئی کہ فلاں چوک پر پہنچو تو ہم تم سے ملیں گے، فلاں رستے پر، فلاں مقام پر پہنچو تو ہم تم سے ملیں گے۔ اب انہیں یہ تو یقین ہو گیا کہ میرے چلنے نے اثر کیا ہے، میری عبادت اتنی ہے کہ امام تک میری بات پہنچ گئی۔ اب یہ اس مقام تک پہنچے، جب اس مقام پہ جا کے کھڑے ہوئے تو ایک موچی کی آواز آئی، امام سے ملنا ہے۔ وہ جو آیت اللہ العظمیٰ، وہ جو 25 سال سے جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مثال کے طور پہ با کردار سمجھتا ہے، اسے ایک مرتبہ دکھایا ہم موچی کے ذریعے سے ملیں گے۔ کیا معلوم تمہیں، کیا پتا کہ اس کا عمل کیا ہے؟ لہذا میں بھائی ایک لمحہ لگا تھا حضرت حر کو ادھر سے ادھر، ایک لمحے میں ادھر سے ادھر، لہذا دروازہ یہ اہل بیت کا ہے، میں یہاں کا کوتوال نہیں ہوں، یہ ملکیت اہل بیت کی ہے، میں یہاں کا چودھری نہیں ہوں، میں اپنے اوپر رکھ رکھ کے چودھریوں سے بات کر رہا ہوں جی۔ توجہ ہے؟ کچھ لوگ مغالطے عملی کا شکار ہیں نا، سال میں ایک مجلس کرواتے ہیں، سال بھر سیاست کرتے ہیں۔ آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں اگر سوز خان ہوں، میں اگر نوحہ خان ہوں، میں اگر شاعر ہوں، میں اگر خطیب ہوں، میں اگر مقرر ہوں، تو میں اپنے عمل کو اگر دوسروں کے عمل سے بڑا سمجھنے لگوں گا، یہی مغالطہ عملی کی طرف لے جائے گا۔ شعراء کرام تشریف فرمائے، بڑے مضبوط شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے عقیدے کا اظہار اور اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب کسی محفل میں، مجلس میں کوئی بے بہرا کلام پڑھتا ہے، ویسے ہی آج تو گلا شکوہ بند ہو جانا چاہیے، کل ماضی میں بے استادہ گالی تھی، آج ہر تیسرا آدمی بے استادہ ہے۔ یہ میں نے کہا صاحب آپ بڑا اچھا گلا بہت اچھا ہے آپ کا، یہ کلام کس کا ہے؟ کہا میں نے خود کہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کس کو دکھاتے ہو؟ کہنا نہیں دکھایا تو کسی کو نہیں، تو کیا تم پیدائشی شاعر ہو؟ جی، میر انیس کا پہلا کلام اور میر انیس کا آخری کلام اٹھا کے دیکھ لیجیے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق بتاتا ہے پیدائشی کوئی عالم نہیں ہوتا سوائے 14 کے۔ ان کے کلاموں میں فرق بتاتا ہے کہ پیدائشی عالم نہیں ہے کوئی، یہ ہے صرف جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا۔ لہذا ہم سب کو استادوں کی ضرورت ہے بھائی، حتیٰ جو استاد ہو اس کا بھی کوئی استاد ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ استاد ہو گئے تو اب کوئی استاد نہیں ہے؟ مغالطہ عملی، میں اپنے عمل کو بڑا سمجھتا رہا ہوں، میرے مولا علی کا فرمان میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ثلاث قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑی ہے، 3 لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑ ڈالی۔ رجل استکثر عملہ،
وہ شخص جو اپنے عمل کو زیادہ مانتا ہے. مجھ سے بڑا کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی سوزخان نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی بانی نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی ماتمی نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی مجتہد نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے. ہر قبیلے کی بات کر رہا ہوں بھائی. رجل استکثر عملہ, جس کے عمل, جو اپنے عمل کو بڑا مانتا ہو, زیادہ مانتا ہو. اور رجل نسیٰ ذنبہ, جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہو. کیا کہنے ہیں, جو گناہوں کو بھول جائے. مجھے دوسروں کے گناہوں کو بھولنا ہے, اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے. یا الٹا چل رہا ہے, یا مسئلہ الٹا ہے. دوسروں کے گناہ مجھے یاد رہتے ہیں اور اپنا گناہ مجھے یاد نہیں رہتا. اور معصوم فرما رہے اپنے گناہ کو یاد رکھو. رجل نسیٰ ذنبہ, جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہو. اور رجل اعجب برأیہ, وہ شخص جو اپنی رائے کو سب آراء پر زیادہ غالب مانتا ہو. کیا کہنے ہیں. ہمارے ساتھ اکبر کاظمی صاحب جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے, کئی پاکستان سن 50 میں اور سن 60 میں جو پاکستان ریڈیو پاکستان کے سینٹرز بنے تھے, اس وقت میں وہ ڈائریکٹر تھے, بانیان میں سے تھے ریڈیو پاکستان کے. وہ ہمارے ساتھ حج پہ تھے. کہنے لگے مولانا, دو باتیں لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں, ایک دوسرے کا پیسہ اور ایک اپنی عقل. میری عقل سے زیادہ تو عقل ہی نہیں ہے کسی کے پاس, اور اس کے پاس پیسہ بہت ہے. بھائی تمہیں کیا مصیبت آئی ہے کہ اگر اس کے پاس گاڑی ہے, اگر اس کے پاس گھر ہے, اگر اس کو اللہ نے, ہم تو ویسے ہی امام سجاد کے ماننے والے ہیں. جب میرے معصوم امام کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو کوئی نعمت ملی ہے تو امام سجدہ کرتے تھے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک مومن کو خوشحال بنا دیا. صلوات پڑھیں گے مولا کی ذات پر. دیکھیے ہم سب ہیں دنیا میں, اور دنیا مؤنث کا صیغہ ہے, اس کا مذکر ہے دنی. دنیا مؤنث کا لفظ ہے, اس کا مذکر ہے دنی. اور ہر شے ضد سے پہچانی جاتی ہے. دنی کی ضد ہے علی. جو علی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ دنی سے تو جڑتے ہی نہیں ہیں, اور جب دنی سے نہیں جڑتے تو دنیا کو تو وہی 3 طلاقیں دیتے ہیں. تو یہ دنیا خطرناک جگہ ہے, واہمات کی جگہ ہے, ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. فلاں صاحب تشریف فرمائے, ایک مرتبہ میری گردن مڑ گئی انہیں دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ لباس بہت اچھا پہنا ہوا ہے. جہاں معلوم گفتگو کے بعد معلوم ہو کہ علاقے کے یزید ہیں, تو لباس نے دھوکہ دے دیا نا. اور ایک کا پائچہ ادھڑا ہوا تھا, کاٹا ہوا تھا, بٹن ٹوٹے ہوئے تھے. وہ مجھے سلام کر رہا تھا, میں اس کو جواب نہیں دے رہا تھا. کیا معلوم وہ علاقے کا ولی خدا نکلے. تو وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا؟ لباس. اور دنیا کا پہلا دھوکہ ہم جو اپنے بچے کو پہلا تحفہ دھوکے کی صورت میں دیتے ہیں وہ لباس. یہ ابھی پیدا ہوا ہے, اماں نے, نانی نے, بواؤں نے, گاگاؤں نے, جی نہال سے سیے ہوئے ہیں, پوتڑے سیے ہوئے ہیں, اور پہلا تحفہ دنیا کا دھوکہ. کپڑے پہنا دو اسے, اس لیے کہ دنیا میں آ گیا ہے. اور جب دنیا سے جائے گا تو دھوکہ اتار کے جائے گا. دھوکہ دیتا رہا, دھوکہ کھاتا رہا. آپ سلام کریں, جی جھکے رہیں اس علی کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ جملہ فرمایا, ما لبست علی ولا لبسا. آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مغالطات, میرا عمل اگر مجھے زیادہ لگے گا تو میں مغالطے کا شکار ہو جاؤں گا.
میری رائے اگر سب سے زیادہ اچھی لگے گی، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جب قرآن میں اللہ اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مشورہ کرو، مشورہ اس لیے وہ پابند وہی ہیں، یا اللہ یہ دو آیتیں، ایک جانب تو کہہ رہا ہے کہ بولتے نہیں ہیں بغیر وحی کے، ایک جانب تو کہہ رہا ہے ان سے مشورہ کرو۔ جب یہ وحی کے مطابق بولتے ہیں تو مشورہ کیسا؟ جب بولنا ہی انہیں تیرے مطابق ہے تو ادھر مشورہ کیسا؟ یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب لوگ نہیں ہیں جو بغیر مشوروں کے زندگیاں گزارتے ہوں، فیصلے لیتے ہوں۔ جی مشورہ، رائے، توجہ چاہوں گا، ہم ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت آیت اللہ خوئی کو ہے فقاہت، استخارہ کرواتے تھے آیت اللہ مرتضی کشمیری سے، کیا کہنے ہیں؟ فقیہ وہ ہیں، اور استخارہ خود جب انہیں ضرورت ہوتی تھی استخارے کی تو وہ استخارہ کرواتے تھے آیت اللہ مرتضی کشمیری سے۔ مرتضی کشمیری صاحب کرامت عالم دین، بے شک جن کے بیٹے یہاں لائن ایریا میں رہتے تھے سن 58 میں، سچے بھائی کے ساتھ نوحہ پڑھواتے تھے۔ حامد رضوی صاحب زندہ ہیں، اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے، بہت عرصے سے دیکھا نہیں میں نے انہیں۔ ان کے پڑوس میں رہتے تھے ان کے بیٹے، کہتے ہیں میری اماں بکری پلی ہوئی تھی، بکری کا دودھ رات کو بھیجتی تھی مولانا کے لیے، آیت اللہ پرہیزگار کے لیے، حضرت آیت اللہ مرتضی کشمیری کے بیٹے۔ تو روزانہ میں ہی لے کے جاتا تھا گلاس بھر کے دودھ کا، بکری نے دودھ بند کر دیا، ہوتا ہے ایسا۔ میں نے جا کر کہا حضور اماں نے کہلوایا کل سے ہم دودھ نہیں لا سکیں گے، نہیں دیں گے، دے سکیں گے آپ کو، اس لیے کہ ہماری بکری نے دودھ بند کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، بکری کا کان پکڑ کے کہو اولاد زہرا کو دودھ چاہیے۔ وہ کہنے لگے ہم نے اسے مزاح میں لیا، ہم نے اسے بربنائے تفنن لیا۔ دوسرے دن جب میں نہیں پہنچا تو ان کے ہاتھ سے پیغام آیا کہ کیا ہوا آج دودھ نہیں آیا؟ کہا جی ہم نے تو کل کہہ دیا تھا۔ کہا میں نے بھی تو تمہیں کہا تھا۔ کہا اماں نے کہا یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ عالم معمولی نہیں ہے۔ بکری کا کان پکڑ کے کہا کہ یہ سید ہیں، یہ بی بی کی نسل سے ہیں، انہیں دودھ چاہیے۔ کہتی ہیں آدھی رات گزری تھی کہ بکری کا تھن زمین سے لگ رہے تھے، اور جب تک وہ پڑوس میں رہے اس بکری نے دودھ بند نہیں کیا۔ ان کے والد مرتضی کشمیری، ایک لمبی داستان ہے آیت اللہ مرتضی، آیت اللہ خوئی ان سے استخارہ دکھواتے ہیں۔ اب یہ جو خیال آئے گا نا ذہن میں، مغالطہ عملی اور علمی کی مثالیں دے رہا ہوں، یہ جو خیال آئے گا نا کہ میں بہت بڑا میرا وجود ہے، جب خوئی جیسی فقاہت کی شخصیت مجھ سے استخارہ کروائے تو مجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں روحانیت کے اندر۔ آیت اللہ خوئی نے پیغام بھیجا مجھے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، تشریف فرما ہو۔ تو یہ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک چوک پہ رش لگا ہوا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ایک خاتون ہے جو استخارہ دیکھ رہی ہے۔ جی ایک خاتون ہے جو استخارہ دیکھ رہی ہے۔ قریب گئے، دیکھا لائن لگی ہوئی ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، وہ تصویر سے دانہ پکڑ کے کہتی ہے، اور دانہ پکڑ کے صرف یہ نہیں کہتی کہ ہاں یا نہ، تفصیل بھی بتاتی ہے۔ مثلا جاوید بھائی نے نیت کی تھی کہ میں پانی کا جہاز خریدوں، تو انہوں نے ایک مرتبہ دانہ پکڑ کے کہا کہ پانی تمہارے لیے نقصان دہ، پانی میں نہ جانا۔ تو ابھی انہوں نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں پانی کا جہاز خرید رہا ہوں، مگر اس کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ اسے پتہ ہے۔ اب وہ دانہ پکڑ کے جواب۔ اچھا قرآن سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن کا استخارہ دیکھتے ہیں علماء اہل عرفان، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، آیت ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تو کچھ تو بتا دیں گے۔ دانے سے کیسے بتائیں گے؟ دانہ پکڑ کے تفصیل بتا دیتی ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ صاحب میں تو اپنے آپ مجھ سے تو بڑا کوئی استخارہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ لائن میں لگ گئے، جیسے ان کا نمبر آیا تو بیٹھ گئے، کہنے لگے، فرمانے لگے استخارہ دیکھو۔ اس نے دانہ پکڑا، پھر الجھی، پھر دوبارہ دانہ پکڑا، تب ذکر پڑھ کر پھر الجھ کے تیسری دفعہ کہنے لگی تم نے کوئی نیت ہی نہیں کی۔ کہنے لگے تم یہ کیسے بتا رہی ہو؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہر ایک کو جواب نہیں دیا جاتا، جب تک اہل نہیں دیکھ لوں گی جواب نہیں دوں گی۔ کہا میں مرتضی کشمیری ہوں۔ تو ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھی، کہا آپ مجھ سے استخارہ دکھوا رہے تھے؟ آپ سے تو دنیا استخارہ دکھواتی ہے۔ کہا نہیں، مجھے ماجرا بتاؤ کیا ہے۔
کا ماجرا یہ ہے کہ میں حسین کی عزادار، اہل بیت کی چاہنے والی، اور میرا شوہر ناسبی، اہل بیت کی توہین کرنے والا۔ قسمت نے جوڑ دیا، میں بغیر مجلس کے رہ نہیں سکتی، اور وہ مجلس میں جانے سے روکتا ہے۔ ہر مجلس کے بعد مجھے تازیانے کھانے کو ملتے ہیں، ہر مجلس کے بعد مجھے مارتا ہے۔ ایک دن جب بہت پٹی تو دل بہت چھوٹا ہو گیا، دل میرا بہت ٹوٹا، تو میں مولا عباس کی زری پہ چلی گئی۔ میں نے مولا کی زری کو تھام کے کہا، مولا کب تک پٹوں گی، کب تک مجھے آپ کے نام پہ مارا جائے گا؟ بہت روئی زری کو پکڑ کر، غشی طاری ہو گئی۔ غشی کے عالم میں مولا نے مجھے یہ تسبیح دی اور کہا، تم دانا پکڑ کر سوچو گی تو ہم تمہارے ذہن میں خیال ڈالیں گے، وہی تم جواب دے دیا کرو۔ میں جواب دیتی ہوں، لوگ کوئی مجھے ٹکا آنا دے جاتا ہے استخارے دیکھنے پر، کوئی مجھے یہ بھی نہیں دیتا، میں اس سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، مگر 150 استخاروں میں میرے ایک دن کا، میرے 4 دن کا، میرے کچھ دن کا گزارا ہو جاتا ہے۔ مجھے خود نہیں پتا ہوتا یہ خیال کیا ہے، مجھے تو مولا خیال دیتے ہیں۔ ایک مولا کے ذاکر کی مجلس سے چلوں میں، جب یہ تخت سے اترتے ہیں نا پڑھ کر، یقین جانے میرے بچے اور جوان، یہ مطلوب اہل بیت ہوتے ہیں، معصومین کی نگاہیں ان پر ہوتی ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ جو جس انداز میں میں خطاب کر رہا ہوں، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہے، نثری خطابت کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہے، مگر 1400 سال پرانی عمر ہے ذکر کی، ذکر اہل بیت کی۔ وہ نظم ہے، مرثیے ہیں، نوحے ہیں، یہ منقبتیں ہیں، یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ سوزخانی جو انہوں نے منتقل کی فائق صاحب نے اپنے بچوں میں، اور انہوں نے اپنے بچوں میں منتقل کرنا شروع کر دی ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر کی سوزخانی صرف سوزخانی نہیں ہے، تہذیب ازا ہے، آداب اور عزاداری کی تہذیب ہے۔ مرثیے سے جو دور ہو رہے ہیں ان کے ہاں تہذیب کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ مرثیہ جب ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ دیتا ہو، مرثیہ جب ہمیں بولنے کا طریقہ بتاتا ہو، مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، اپنے مافوق کے لیے کیا لفظ استعمال ہوں گے، ماتحت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوں گے، وفاداروں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوں گے، مکمل ادب ہے، مکمل تہذیب ہے۔ وقت میں نے گریز لے لیا، میں شام دمشق کی یونیورسٹی کے اندر جو عربی ادبیات کے پروفیسر ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور ایک بنگش ہیں، پٹھان ہیں، خان ہیں، شیعہ، وہ کہنے لگے کہ میں نے میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیوں میں جو تلمیح، اشارے، کنائے، استعارے ہیں، ان کا عربی زبان میں جو ادبی برابری ہے اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے نہیں ملا، اور میں نے عربی ادیبوں سے کہا کہ گھوڑا جب اپنے استبل سے نکلے گا، میدان میں پہنچے گا اور واپس آئے گا، اس کی کئی رنگ ہیں اس سفر کے اندر، آپ نے تو 2 رنگ لکھے ہیں، اردو زبان میں 10 رنگ لکھے گئے اس کے۔ وہ گھوڑا جو اپنے سوار کو گرا کے بھاگ جائے وہ وفادار کہاں ہے؟ اس گھوڑے کے 100 سے زیادہ قسمیں گھوڑوں کی، اچھا پھر تلواروں کی، پھر بھالے برشیوں کی، پھر خوت کی، پھر زرہ کی، پھر پازیبوں کی، اور میدان کے اندر آ کر رجز پڑھنے والا کیسے رجز پڑھتا ہے؟ اور رجز وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو اندر سے مضبوط ہو، جو ظاہری طور پر، حقیقی طور پر، غرض یہ ایک مکمل ایک علم، ایک ادب، ایک تہذیب یہ منتقل کر گئے، سینہ در سینہ منتقل ہوتا آیا۔
بڑے پڑھتے تھے، یہ پڑھتے رہے، پھر اپنے بچوں کو منتقل کر دیا۔ عزیزان گرامی، تہذیب کو منتقل کرنا ہے۔ ہمارا شعار بد تہذیبی نہیں ہے، لہٰذا ہم بد تہذیبی کو منتقل نہیں کریں گے۔ بے شک یہ جو بزرگ آج نسبتاً عقب نشین ہو گئے ہیں، جی پیچھے بیٹھ گئے ہیں، مجلس میں نہیں، اپنی جرت میں پیچھے بیٹھ گئے ہیں، اپنی ہمت میں پیچھے چلے گئے ہیں، اپنے حوصلے میں پیچھے چلے گئے ہیں، ڈرنے لگے ہیں آج کے بچوں سے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر جگہ کی طرح مجلس میں بھی آگے بیٹھو۔ آپ کے ٹوکنے پہ یہ ناراض نہیں ہوتا، میرے ٹوکنے پہ یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں جب اسے سمجھاتا ہوں یہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے۔ ویسے ہی ہم میرے قبیلے کے لوگ اگر سچائی سے بھی بات کریں تو مشکل میں ہے، واہ واہ واہ، تو بہتر یہ ہے کہ بزرگ بات کریں، بزرگ ٹوکیں۔ بیٹا ہمارے ایسا نہیں ہوتا جی۔ ان کے دادا میر رضی میر روز عاشور، عصر عاشور، ایک بچے نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا، تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ روز عصر عاشور نعرہ حیدری نہیں لگے گا؟ اب کوئی کہہ دے کہ نعرہ حیدری کے وہ مخالف تھے، اب کوئی کہہ دے کہ وہ نعرہ حیدری کے مخالف تھے۔ وہ نعرہ حیدری کے مخالف نہیں تھے، مگر نعرہ حیدری لگے گا کہاں؟ نعرہ تکبیر کہاں لگے گا؟ امام حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اور مجمع سے نعرہ تکبیر کی آواز آ جائے، کیا بولیں گے آپ؟ تو سب ٹوکیں گے نا یہ نعرہ تکبیر کی جگہ نہیں ہے۔ بے شک تو کیا یہ نعرہ تکبیر کا دشمن ہے، مخالف ہے جو ٹوک رہا ہے؟ نہیں، یہ تہذیب کا محافظ ہے۔ ہمیں تہذیب کی حفاظت کرنی ہے۔ بے شک اور خدا را میں ان بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ٹوکنے کا جو ہمارے میں خیرپور کی میری تربیت ہے، ہمارے ہاں مجال نہیں تھی۔ میں ایک دن شب اربعین میں کسی دوست نے مجھے پان پکڑا دیا، میں نے پان کھا لیا۔ کیا ڈانٹ کھائی ہے، کیا ناراضگیوں کا اظہار دیکھا ہے؟ تمہارا منہ چل رہا ہے شب اربعین، چہلم کی رات تمہارا منہ چل رہا ہے۔ یہاں میں خود مجلس میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجلس میں ببل کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے لڑکے، بے شک منہ چل رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تو یہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کون سنبھالے گا اسے؟ ایک مروج تہذیب کی مجلس چہلم میں، واہ واہ، ایک بانی تہذیب کی مجلس چہلم میں، ان کی روح شاد ہوگی۔ اسلاف اور بزرگوں کی تہذیب کو ہمیں منتقل کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا اپنی آبرو کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ بچہ آج ناراض ہوگا مگر کل یہی کہے گا کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا بے شک ایسے اور انہوں نے نہ ٹوکا ہوتا تو آج میں سیدھا اور ٹھیک کیسے ہوتا۔ سب سے بڑی تہذیب کربلا ہے۔ پہلے کون جائے گا، پھر کون جائے گا؟ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا علی اکبر مارا جائے اور حبیب زندہ رہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ قاسم مار دیا جائے اور مسلم ابن اوسجا زندہ رہ جائے؟ پہلے آبان و انصار جائیں گے، یہ تہذیب ہے، پہلے آبان و انصار جائیں گے، پھر جب آبان و انصار قربان ہو جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ لہذا آواز آئے گی تقدم ولدی، پہلے حسین کا بچہ جائے گا، اللہ اکبر۔ اور پھر حد یہ ہے کہ اصحاب میں کیفیت یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن وہب کلبی نے آ کر کہا نا کہ مولا مجھے قربانی کا موقع دیں، مجھے شہادت کا موقع دیں، جہاد کی اجازت دیں، فرمایا تم اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہو اور اپنی نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں سے ابھی رنگ حنا بھی نہیں گیا، تم اس کے لیے ایک امید ہو۔ کہا مولا آپ کے پیچھے دونوں کھڑی ہیں اور جب بھی خیمے کے قریب جاتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہیں کہ اگر کل قیامت میں فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا میرا بچہ مارا جا رہا تھا اور تیرا بچہ بچ گیا، کہ مولا یہ میری بیوی اور میری ماں تو مجھے بار بار بھیج رہی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے مجھے اجازت ہے، آپ اجازت دیجئے۔ امام نے وہ آگے بڑھی، سلام کیا، امام کو ادب سے جھک کر سلام کیا۔ امام نے زوجہ سے پوچھا، زوجہ بہن کچھ کہنا ہے اپنے شوہر سے؟ کہ مولا دو باتیں، ایک بات تو یہ
کہ ان سے عہد لے لیں میرے سامنے کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند۔ امام نے فرمایا اس کا وعدہ میں حسین کرتا ہوں، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا عزادارو، کربلا میں یہ واحد عورت ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے، واحد عورت ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ جب شوہر کا سر کاٹنے لگا نا ظالم، تو یہ چلی گئی، انہوں نے خنجر پکڑ لیا، تو ایک اور شخص نے ان کے سر پہ گرز مارا۔ یہ اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ کہ دوسری بات کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ مولا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اجازت ہو کہ ان کے مرنے کے بعد میں بی بی زینب کی کنیزی میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا تم زینب کی کنیزی میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں جب زینب کی کنیزی میں جاؤں گی تو کوئی مجھے اسیر نہیں بنائے گا، اس لیے کہ میں نبی زادی کے ساتھ ہوں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ اے زوجہ وہب 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ یہ اصحاب میں تہذیب دیکھیے، اصحاب میں تہذیب، اور اہل بیت میں تہذیب دیکھیے، اہل بیت میں تہذیب دیکھیے۔ بار بار کھڑے ہو کر حضرت قاسم آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چچا مجھے اجازت ہے، امام لوٹا دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ، جب تیسری دفعہ آئے نا تو ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھا، کہ چچا جب میں خیمے میں واپس چلا جاتا ہوں تو میری ماں ام فروا کہتی ہے کہ کیا علی اکبر کے جانے کے بعد جاؤ گے، کیا قاسم اور محمد کے جانے کے بعد جاؤ، یہ خط لے جاؤ۔ چچا یہ میری ماں نے خط دیا ہے۔ مولا نے جیسے کھولا اسے دیکھا تو مولا حسن کی تحریر ہے۔ بھائی کی تحریر کو حسین سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ آنکھوں سے لگایا، چہرے سے لگایا، بوسہ دیا، اور پھر اپنے بچے کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو حضرت قاسم سے پوچھا، کہا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر فرمایا قاسم تمہارے تو چھوٹے بھائی کو بھی شہید کیا جائے گا، تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، مگر تم اتنا جانو کہ میں تمہیں جو تاخیر سے بھیج رہا ہوں اس کا ایک سبب ہے، اور یہ جان لو کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کو بھی شہید کیا جائے گا۔ تو سنیں گے عزیزانو، تہذیب اہل بیت، شجاعت اہل بیت، غیرت اہل بیت۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم نے انگڑائی لی، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، وہ کھل گیا۔ فرمانے لگے حل یسلون الی الخیام، کیا یہ کم ظرف خیموں میں گھسائیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی جو خیمے میں ہے۔ فرمایا نہیں قاسم، میں علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا۔ اہل بیت کی تہذیب۔ اور اب امام حسین رخصت آخر کو مجلس مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کا بیان مکمل کر رہا ہوں، نوحہ خوانی ہوگی۔ اب امام حسین رخصت آخر کو آئیں تو سنیں گے عزادارو، امام نے جہاں جناب زینب کو سلام کیا ہے وہاں حضرت فضہ کو بھی سلام کیا۔ تہذیب اہل بیت دیکھیے، وہاں جناب فضہ کو بھی کہا ہے میرا سلام، اور پھر جب یہ جملہ کہا نا کہ یہ سلام آخری ہے تو وہ منظر اتنا کربناک تھا، ہر خیمے سے چیخنے کی آواز آئی۔ بیویاں خیموں سے ایسے باہر آئیں جیسے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نہ آئیں، اور امام حسین کے گرد حلقہ بنا لیا۔ کوئی دامن پکڑے ہے، کوئی ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، کوئی گردن میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی امام حسین کے تسموں کے بند باندھ رہا ہے۔ اب اس کیفیت میں حسین نے اپنی بچیوں سے اور بیویوں سے اجازت لی، مگر جب میرے مولا چل کر چند قدم آگے بڑھے اور گھوڑے کے قریب آئے
تو ذوالجناح گردن لٹکائے کھڑا ہے. امام کو یہ پڑھتے ہیں نا، یہ مرثیہ جناب فائق رضوی صاحب، یہ مشہور حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے تو سمجھو، سکینہ چھاڑ رہی. بابا ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ حسین کو عباس یاد آئے کہ جب کبھی میں گھوڑے کے قریب آتا تھا بٹھانے کو میرا بھائی آگے بڑھتا تھا. ایک مرتبہ زینب خیمے سے دوڑی، ذوالجناح کی بازوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے رکاب کو تھاما، بھیا زینب زندہ ہے. حسین گھوڑے پر بیٹھے، بس آخری جملہ، حسین میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. سنیں گے عزادارو، جیسے حضرت علی اکبر نے محسوس کیا تھا نا کہ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بس آخری جملہ، ایسے امام حسین نے محسوس کیا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا بہن زینب ہے، آواز دیتی جا رہی ہے مہلن مہلا